خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سب تعریف خدا ہی کے لیے سزاوار ہے جو سارے جہان کا پالنے والا، بڑا مہربان رحم والا، روز جزا کا حاکم ہے۔ خدایا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ تو ہم کو سیدھی راہ پر ثابت قدم رکھ، ان کی راہ جنہیں تو نے اپنی نعمت عطا کی ہے، نہ ان کی راہ جن پر تیرا غضب ڈھایا گیا ہے، اور نہ گمراہوں کی۔ خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام میم، یہ وہ کتاب ہے جس کے کتاب خدا ہونے میں کچھ بھی شک نہیں ہے۔ یہ پرہیزگاروں کی رہنما ہے جو غیب پر ایمان لاتے ہیں اور پابندی سے نماز ادا کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں، اور جو کچھ تم پر اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تم سے پہلے نازل کیا گیا ہے اس پر ایمان لاتے ہیں، اور وہی آخرت کا بھی یقین رکھتے ہیں۔ یہی لوگ اپنے پروردگار کی ہدایت پر عامل ہیں، اور یہی لوگ اپنی دلی مرادیں پائیں گے۔ بے شک جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ان کے لیے برابر ہے اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خواہ تم انہیں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر نظر کر کے خدا نے تصدیق کر دی ہے کہ یہ ایمان نہ لائیں گے، اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے اور انہی کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو زبان سے تو کہتے ہیں کہ ہم خدا پر اور قیامت کے دن پر ایمان لائے، حالانکہ وہ دل سے ایمان نہیں لائے۔ خدا کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے دھوکہ دیتے ہیں، حالانکہ وہ اپنے آپ کو ہی دھوکہ دیتے ہیں اور کچھ شعور نہیں رکھتے۔ ان کے دلوں میں مرض تھا ہی، اب خدا نے ان کے مرض کو اور بڑھا دیا، اور چونکہ وہ لوگ جھوٹ بولا کرتے تھے اس لیے ان پر تکلیف دہ عذاب ہے۔ اور جب کہا جاتا ہے ان سے کہ ملک میں فساد نہ کرتے پھرو تو کہتے ہیں کہ ہم تو صرف اصلاح کرتے ہیں۔ خبردار ہو جاؤ، بے شک یہی لوگ فسادی ہیں، اور لیکن سمجھتے نہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جس طرح اور لوگ ایمان لائے ہیں تم بھی ایمان لاؤ تو کہتے ہیں کیا ہم بھی اسی طرح ایمان لائیں جس طرح اور بے وقوف ایمان لائے؟ خبردار ہو جاؤ، یہی لوگ بے وقوف ہیں لیکن نہیں جانتے۔ اور جب ان لوگوں سے ملتے ہیں جو ایمان لا چکے تو کہتے ہیں ہم تو ایمان لا چکے، اور جب اپنے شیطانوں کے ساتھ تخلیہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ہی ساتھ ہیں، ہم تو مسلمانوں کو بناتے ہیں۔ وہ کیا بنائیں گے، خدا ان کو بناتا ہے اور ان کو ڈھیل دیتا ہے کہ وہ اپنی سرکشی میں غلطاں پیچا رہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی، پھر نہ ان کی تجارت ہی نے کچھ نفع دیا اور نہ ان لوگوں نے ہدایت پائی۔ ان لوگوں کی مثال تو اس شخص کی سی مثال ہے جس نے رات کے وقت مجمع میں بھڑکتی ہوئی آگ روشن کی، پھر جب آگ کے شعلے نے اس کے گرد و پیش خوب اجالا کر دیا تو خدا نے ان کی روشنی لے لی اور ان کو گھٹا ٹوپ اندھیرے میں چھوڑ دیا کہ اب انہیں کچھ سجائی نہیں دیتا۔ یہ لوگ بہرے، گونگے، اندھے ہیں کہ پھر اپنی گمراہی سے باز نہیں آ سکتے۔ یا ان کی مثال ایسے ہے جیسے آسمانی بارش جس میں تاریکیاں، گرج، بجلی ہو، موت کے خوف سے کڑک کے مارے اپنے کانوں میں انگلیاں دیے لیتے ہیں، حالانکہ خدا کافروں کو اس طرح گھیرے میں لیے ہوئے ہے۔ قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھوں کو چندھیا دے۔ جب ان کے آگے بجلی چمکی تو اس روشنی میں چل کھڑے ہوئے، اور جب ان پر اندھیرا چھا گیا تو ٹھٹک کر کھڑے ہو گئے۔ اور اگر خدا چاہتا تو یوں بھی ان سے دیکھنے سننے کی قوتیں چھین لیتا۔ بے شک خدا ہر چیز پر قادر ہے۔ اے لوگوں، اپنے پروردگار کی عبادت کرو جس نے تم کو اور ان لوگوں کو جو تم سے پہلے تھے پیدا کیا ہے۔ عجب نہیں تم پرہیزگار بن جاؤ جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے پانی برسایا، پھر اسی نے تمہارے کھانے کے لیے باز پھل پیدا کیے، بس کسی کو خدا کا ہمسر نہ بناؤ حالانکہ تم خوب جانتے ہو۔ اور اگر تم لوگ اس کلام سے جو ہم نے بندے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا ہے شک میں پڑے ہو، بس اگر تم سچے ہو تو تم بھی ایک
ایسا سورہ بنا لاؤ اور خدا کے سوا جو تمہارے مددگار ہوں ان کو بھی بلا لو۔ بس اگر تم یہ نہیں کر سکتے اور ہرگز نہیں کر سکو گے تو اس آگ سے ڈرو جس کے ایندھن آدمی اور پتھر ہوں گے اور کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے ان کو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوشخبری دے دیجئے کہ ان کے لیے بہشت کے وہ باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ جب انہیں ان باغات کا کوئی میوہ کھانے کو ملے گا تو کہیں گے یہ تو وہی میوہ ہے جو پہلے ہمیں کھانے کو مل چکا ہے، کیونکہ انہیں ملتی جلتی صورت و رنگ کے میوے ملا کریں گے۔ اور بہشت میں ان کے لیے صاف ستھری بیویاں ہوں گی اور یہ لوگ اس باغ میں ہمیشہ رہیں گے۔ بے شک خدا مچھر یا اس سے بھی بڑھ کر حقیر چیز کی کوئی مثال بیان کرنے میں نہیں جھیپتا۔ بس جو لوگ ایمان لا چکے ہیں وہ تو یہ یقین جانتے ہیں کہ یہ مثال بالکل ٹھیک ہے اور ان کے پروردگار کی طرف سے ہے۔ اب رہے وہ لوگ جو کافر ہیں، پس وہ بول اٹھتے ہیں کہ خدا کا اس مثال سے کیا مطلب ہے؟ ایسی مثال سے خدا بہتیروں کو گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے اور ایسی مثال سے بہتیروں کو ہدایت کرتا ہے، مگر گمراہی میں چھوڑتا بھی ہے تو ایسے بدکاروں کو جو لوگ خدا کے عہد و پیمان کو مضبوط ہو جانے کے بعد توڑ ڈالتے ہیں اور جن تعلقات کا خدا نے حکم دیا ہے ان کو قطع کر دیتے ہیں اور ملک میں فساد کرتے پھرتے ہیں، یہی لوگ گھاٹا اٹھانے والے ہیں۔ ہیں کیوں کر تم خدا کا انکار کر سکتے ہو حالانکہ تم ماؤں کے پیٹ میں بے جان تھے تو اسی نے تم کو زندہ کیا، پھر وہی تم کو مار ڈالے گا، پھر وہی تم کو دوبارہ قیامت میں زندہ کرے گا، پھر اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ وہی تو وہ خدا ہے جس نے تمہارے نفع کے لیے زمین کی کل چیزوں کو پیدا کیا، پھر آسمان کے بنانے کی طرف متوجہ ہوا تو 7 آسمان ہموار و مستحکم بنا دیے، اور وہ خدا ہر چیز سے خوب واقف ہے۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت کو یاد کریے جب آپ کے پروردگار نے فرشتوں سے کہا کہ میں اپنا ایک نائب زمین میں بنانے والا ہوں، تو فرشتے تعجب سے کہنے لگے کیا تو زمین میں ایسے شخص کو پیدا کرے گا جو زمین میں فساد اور خوریزیاں کرتا پھرے؟ حالانکہ اگر خلیفہ بناتا ہے تو ہمارا زیادہ حق ہے، کیونکہ ہم تیری تعریف سے تسبیح کرتے ہیں اور تیری پاکیزگی ثابت کرتے ہیں۔ اس میں تو شک ہی نہیں کہ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اور آدم کی حقیقت ظاہر کرنے کی غرض سے آدم کو سب چیزوں کے نام سکھا دیے، پھر ان فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا کہ اگر تم اپنے دعوے میں کہ ہم مستحق خلافت ہیں سچے ہو تو مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ تب فرشتوں نے عاجزی سے عرض کی تو ہر عیب سے پاک و منزہ ہے، ہم تو جو کچھ تو نے بتایا ہے اس کے سوا کچھ نہیں جانتے، تو بڑا جاننے والا مصلحتوں کا پہچاننے والا ہے۔ اس وقت خدا نے آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے آدم تم ان فرشتوں کو ان سب چیزوں کے نام بتا دو۔ پس جب جناب آدم نے فرشتوں کو ان چیزوں کے نام بتا دیے تو خدا نے فرشتوں کی طرف خطاب کر کے فرمایا کیوں میں تم سے نہ کہتا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کے چھپے ہوئے راز کو جانتا ہوں، اور جو کچھ تم اب ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو وہ سب جانتا ہوں۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب کے سب جھک گئے مگر شیطان نے انکار کیا اور غرور میں آ گیا اور کافر ہو گیا۔ اور ہم نے آدم سے کہا اے آدم تم اپنی بیوی سمیت بہشت میں رہا سہا کرو اور جہاں تمہارا جی چاہے اس میں سے بفراغت کھاؤ پیو، مگر اس درخت کے پاس بھی نہ جانا ورنہ پھر تم اپنا آپ نقصان کرو گے۔ تب شیطان نے آدم و حوا کو دھوکہ دے کر وہاں سے ڈگمگایا اور آخر ان کو جس عیش و راحت میں تھے اس سے نکال پھینکا، اور ہم نے کہا اے آدم و حوا تم زمین پر اتر پڑو، تم میں سے ایک کا ایک دشمن ہوگا اور زمین میں تمہارے لیے خاص وقت قیامت تک ٹھہراؤ اور ٹھکانہ ہے۔ پھر آدم نے اپنے پروردگار سے معذرت کے چند الفاظ سیکھے، پس خدا نے ان الفاظ کی برکت سے آدم کی توبہ قبول کر لی، بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا مہربان ہے۔ اور جب آدم کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ یہاں سے اتر پڑو تو یہ بھی کہہ دیا تھا کہ اگر تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے تو اس کی پیروی کرنا،
क्योंकि जो लोग मेरी हिदायत पर चलेंगे उन पर कयामत में न कोई खौफ होगा और न वो रंजीदा होंगे। और ये भी याद रखो कि जिन लोगों ने कुफ्र इख्तियार किया और हमारी आयतों को झुटलाया तो वही जहन्नमी हैं और हमेशा दोज़खी में पड़े रहेंगे। ए बनी इसराइल, याकूब की औलाद, मेरे उन एहसानात को याद करो जो तुम पर पहले कर चुके हैं, और तुम मेरे अहद इकरार ईमान को पूरा करो तो मैं भी तुम्हारे अहद सवाब को पूरा करूंगा। और मुझी से डरते रहो, और जो कुरान मैंने नाजिल किया वो उस किताब तौरेत की भी तस्दीक करता है जो तुम्हारे पास है, और तुम सबसे पहले उसके इनकार पर मौजूद न हो जाओ और मेरी आयतों के बदले थोड़ी कीमत दुनियावी फायदा न लो, और मुझी से डरते रहो और हक को बातिल के साथ न मिलाओ और हक बात को न छुपाओ, हालांकि तुम जानते हो, और पाबंदी से नमाज अदा करो और ज़कात दिया करो। और जो लोग हमारे सामने इबादत के लिए झुकते हैं उनके साथ तुम भी झुका करो। तुम और लोगों से तो नेकी करने को कहते हो और अपनी खबर नहीं लेते, हालांकि तुम किताब खुदा को बड़ा रटा करते हो। तो क्या तुम इतना भी नहीं समझते? और मुसीबत के वक्त सब्र और नमाज का सहारा पकड़ो, और अलबत्ता नमाज दूभर तो है मगर उन खाकसारों पर नहीं जो बखूबी जानते हैं कि वो अपने परवरदिगार की बारगाह में हाजिर होंगे और जरूर उसी की तरफ लौट जाएंगे। ऐ बनी इसराइल, मेरी उन नेमतों को याद करो जो मैंने पहले तुम्हें दी हैं, और ये भी तो सोचो कि हमने तुमको सारे जहान के लोगों से बढ़ा दिया। और उस दिन से डरो कि जिस दिन कोई शख्स किसी की तरफ से न फिदिया हो सकेगा और न उसकी तरफ से कोई सिफारिश मानी जाए।